اور جو طاقتیں اس ملک میں دہشت گردی کے ذریعے معصوم لوگوں کو قتل کر رہے ہیں، اللہ ان دہشت گردوں کا خاتمہ کر دے۔ اور یاد رکھیے یہ ہمارا وطن ہے جس کی بارے میں حدیث شریف میں آیا کہ امام حاکم نے اپنی کتاب میں لکھا، حضرت علی سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے ہند سے ٹھنڈی ہوا آتی ہے، تو اسی لیے کسی شاعر مشرق نے کہا تھا کہ میر عرب کو جہاں سے ٹھنڈی ہوا آئی وہی میرا وطن ہے۔ تو اس وطن کی سالمیت کے لیے، اس وطن کو طاقتور بنانے کے لیے، دہشت گردی کے خاتمے کے لیے اور انصاف کو مضبوط کرنے کے لیے آپ دعا فرمائیے۔ نہیں معلوم آپ کی کس کی دعا میں تو تاثیر ہوگی جو اللہ ان دعاؤں کو سن لے۔ ہم سی ایم صاحب کا بھی شکریہ ادا کر رہے کہ پہلا چیف منسٹر ہے پورے ہندوستان کا جو پہلگام میں ہوا، فوراً آپ پروٹیسٹ کیے، وہاں پر کینڈل لائٹ مارچ نکالے، اور پھر اس کے بعد گورنمنٹ سرونٹ کے ساتھ بھی آپ نے اور ہم تمام نے جو ہم نے جوابی کارروائی کی تھی ہمارے پڑوسی ملک کے اوپر، وہ سدھرنے والے نہیں ہیں، یاد رکھو آپ۔ اب آپ دعا کرو حج کو جا رہے، اللہ ان کی دم کو سیدھا کرے، ورنہ پھر وقت آئے گا ان کو اور سیدھا کرنا پڑے گا۔ میں سب سے پہلے حجاج کرام کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آج آپ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے حج کے لیے آپ کی روانگی ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی خیر خوبی سے آپ اس حج کو ادا کریں اور اللہ آپ سے حج مبرور آپ سے کروائے، اور آپ اور ہم جانتے ہیں کہ جو عالم ارواح میں لبیک بولتے ہیں انہی خوش قسمتوں کو اللہ سبحانہ و تعالی حج کے لیے بلاتا ہے، اور یقیناً آپ بڑے خوش قسمت ہیں کہ آج آپ حج کے لیے روانہ ہو رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں فرمایا کہ حج اور عمرہ کرو، تو الحمدللہ آج آپ اس دولت سے سرفراز ہونے جا رہے ہیں۔ اور حدیث شریف میں آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو حاجی پورے تقوی اور پرہیزگاری کے ساتھ برے خیالات کو بازو رکھ کر اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے گناہ اس طرح معاف فرما دیتا ہے جیسا کہ ابھی وہ اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ آپ اور ہم جب ایک اپنے بیٹے کو یا اپنی اولاد یا اپنے رشتہ داروں میں جب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے اپنی ماں کی کوکھ سے، تو جو خوشی ہم کو محسوس ہوتی ہے اس معصوم بچے کو دیکھ کر یا بچی کو دیکھ کر، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی حج کو جا کر اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا ہے اور نفسیاتی تمام باتیں نہیں کرتا ہے تو اللہ اس کے گناہوں کو کس طرح معاف فرما دیتا ہے۔ تو ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے تمام گناہوں کو، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ جب زندگی کے اپنے آخری وقت میں تھے تو انہوں نے اپنے تمام خاندان کے لوگوں کو بلایا اور کہا کہ میں تم کو ایک حدیث بیان کرتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ جو شخص حج کے لیے روانہ ہوتا ہے مکہ سے تو اللہ اس کے ایک ایک قدم پر 750 نیکیاں اس کو عطا کرتا ہے، بلکہ حدیث میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حرم کی نیکیوں کے برابر ان کو ثواب ملتا ہے، یعنی 750 کروڑ نیکیوں کا۔ تو اللہ آپ مبارک ہیں، ضیوف الرحمان ہیں، آپ اللہ کے مہمان ہیں۔ اور حدیث شریف میں کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ سب سے بہترین عمل کیا ہے، تو رحمت اللہ عالمین نے فرمایا کہ اللہ کو اپنا خدا ماننا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی ماننا اور اللہ رسول کی اطاعت کرنا۔ پھر پوچھا گیا دوسرا بہترین عمل کیا ہے، تو اللہ کی راہ میں جدوجہد کرنا آقا نے فرمایا۔ پھر پوچھا تیسرا بہترین عمل کیا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حج کرنا۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آپ لوگ حج کو جا رہے ہیں
اور ضروری یہ ہے کہ ہم اگر کسی کا دل دکھائے ہیں یا کسی پر ہمارا کوئی چیز باقی ہے تو ہم ان کو کم سے کم فون کر کے بات کر لیں